نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بالنذر، اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا عذاب نازل فرمایا اور کیسے عذاب آیا۔ ان سب عذاب کے واقعات بار بار یاد دلا کر کے لوگوں کے دلوں میں خوف الہی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، اور قرآن مقدس نے بار بار ان عذاب کے واقعات کا ذکر اسی لیے فرمایا تاکہ گزری ہوئی امتوں کے حالات معلوم ہوں، اور اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں خوف خداوندی پیدا ہو۔ جو گناہ ان لوگوں نے کیا ہے اس گناہ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے، اس کے عذاب سے بچے رہیں۔ تو جن لوگوں کو توفیق الہی میسر ہوئی ان لوگوں نے تو ان واقعات سے نصیحت حاصل کی، انبیاء کرام پر ایمان لائے، اور جن لوگوں کے دلوں میں کفر، جن لوگوں کی قسمت میں کفر مقدر ہو چکا تھا، ان لوگوں نے ان آیات کریمہ سے بھی عبرت حاصل نہیں کی، اور پھر وہ عذاب خداوندی کے مستحق ہوئے۔ اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور قیامت تک بلکہ وہ دائمی عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ جو موجود ہیں انبیاء کرام کی تکذیب کرنے والے، مذہب اسلام کا انکار کرنے والے، ان کو بھی بس آنکھ بند ہوتے ہی پتہ چل جائے گا۔ تو اب یہاں سے دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ قوم سمود تھی۔ اس قوم کو قوم سمود کیوں کہا گیا، ان کا شجرہ نسب کیا ہے اور ان کا گناہ کیا تھا، ان پر کیا عذاب آیا، ان سب چیزوں کا تفصیلی بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ اب اس کا اعادہ کرنے کی، اسے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے پیچھے کے اسباق میں سن سکتے ہیں، لیکن اجمالاً یہاں پر بھی اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ قوم سمود میں آئے اور اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے ان کے دلوں کو جھنجھوڑتے رہے، لیکن وہ اپنی شقاوت قلبی کی بنیاد پر حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر چنگھاڑ کا یعنی چیخ کا عذاب نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتے نے آواز لگائی، جس آواز کو سن کر کے ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے دل دہل گئے، اور یہ لوگ سوئے ہوئے تھے تو سوئے ہی رہ گئے اور اس عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ برزخ میں ان کا کیا حال ہوگا اور پھر قیامت میں ان کا کیا حال ہونے والا ہے، ان ساری چیزوں کی تو انہیں ہی خبر ہے، لیکن ظاہری عذاب جو نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ یہی کہ اللہ کے مقرر فرشتے نے ایک چیخ لگائی، جس چیخ کو یہ برداشت نہ کر سکے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تو دیکھیے ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو فرمایا کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ ایک نبی کا جھٹلانا یہ تمام انبیاء کرام کو جھٹلانا ہوا کرتا ہے، اسی لیے نذر جو ہے جمع کا صیغہ بار بار استعمال کیا جاتا ہے کہ جھٹلانے والوں کو، رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ قوم سمود نے صرف اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن ایک نبی جو ہوتا ہے وہ تمام انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے گویا کہ نبی کو جھٹلانا اس کے قول کو جھٹلانا ہے، اور اس کا قول یہی ہے کہ تمام نبی سچے ہیں، تمام رسول اللہ کی جانب سے مبعوث کیے گئے ہیں، تو گویا کہ اس کے اس قول کو جھٹلا کر کے تمام انبیاء کرام کو جھٹلانا اس مستلزم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا یعنی رسولوں کو جھٹلایا۔
فقالو، تو انہوں نے کہا ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی، ایک انسان کی اتباع کر لیں؟ رسول جو ہوتے ہیں، انبیاء جو ہوتے ہیں، وہ ظاہری شکل و صورت میں تو ضرور انسان ہوا کرتے ہیں، وہ انسانوں کے درمیان مبعوث بھی کیے جاتے ہیں، قوم انسان سے ہوا کرتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت و ماہیت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ وہ صرف ظاہری شکل و صورت میں انسان ہوا کرتے ہیں، اور ان کو انسان کہنا، بشر کہنا، یہ کافروں کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ ابلیس نے نبی کو بشر کہا، کافروں نے نبی کو بشر کہا، لیکن کسی مومن کو جو ہے بشر کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کوئی مومن نبی کو بشر نہیں کہہ سکتا ہے، ہاں اگر وہ تنقیص اور توہین کی نیت سے کہے گا تو وہ کافر بھی ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں صحابہ کرام کے اقوال منقول ہوئے کہ نبی سرکار سے صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ لسنا کحیاتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے فرمایا تھا ایکم مثلی، کہ تم میں سے کون میری طرح ہے، یعنی کوئی بھی میری طرح نہیں ہے۔ تو نبی کو اپنی طرح بشر کہنا یہ کافروں کا تو امتیاز ہے، کافر ہمیشہ نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، کسی مومن کی یہ شان نہیں ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی طرح بشر کہے۔ دیکھیے کافروں کا قول یہاں پر منقول ہوا، تو کافروں نے کہا تھا ابشرا منا، کیا ہم اپنے میں سے یعنی اپنی طرح ایک بشر کے اتباع کر لیں؟ انا اذا لفی ضلال وسعور، تب تو ہم ضرور گمراہی میں اور دیوانگی میں ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو مان لو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کر لو، لیکن اگر تم یہ کام نہیں کرتے ہو تو تم گمراہی میں ہو، دیوانگی میں ہو۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا، تو کافروں نے انہی کا قول ان پر واپس کیا بطور تمسخر اور بطور استہزاء۔ تو انبیاء کرام کے ساتھ استہزاء کرنا یہ بھی کیا ہے؟ کفر کی علامت ہے۔ اور کافروں نے یہ بھی کہا اَأُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا، کیا ہمارے درمیان اسی پر ذکر نازل کیا گیا؟ یعنی ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی شخص پر وحی نازل فرمائی، کسی اور پر وحی کیوں نازل نہیں فرمائی؟ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ جھوٹ بولنے والا اور اترانے والا ہے۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان قریب وہ کل جان لیں گے، کل سے مراد آنے والا زمانہ، کہ ان قریب وہ آنے والے زمانے میں جان لیں گے کہ کون ہے جھٹلانے والا اور کون ہے اترانے والا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ایمان کا وعدہ کر کے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تھا کہ آپ اگر سامنے کے پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کر دیں تو ہم لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان کا وعدہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے تھے۔ اللہ نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا، اور اس پہاڑ سے ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی جس نے آتے ہی بچہ جنا، لیکن یہ لوگ ایمان کے منکر ہو گئے۔ اسی اونٹنی کا ذکر اللہ نے فرمایا، تو حضرت صالح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا انا مرسل الناقہ، کہ ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، فتنۃ لہم، یہ ان کی آزمائش کے لیے ہوگا، یہ اونٹنی جو بھیجی جائے گی وہ ان کی آزمائش کے لیے۔ فارتقبہم واصطبر، تو آپ انتظار کیجئے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کیجئے۔ پھر جب اونٹنی آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم سمود کے پاس ایک ہی چشمہ تھا جس سے سیراب ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب چشمے سے ایک دن اونٹنی سیراب ہوگی، اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک دن جو ہے قوم کی باری ہوگی۔ تو جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی اس دن اونٹنی پورا پانی پی جاتی تھی چشمے کا، اور یہ لوگ اس دن پیاس سے تڑپتے رہتے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں مشورہ کر کے، یہ 9 لوگ تھے جنہوں نے یہ مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ اونٹنی کی کوچیں کاٹنے والا قیدار ابن صالح تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا۔ کون سا عذاب تھا؟ کس عذاب میں گرفتار کیے گئے؟ اس کی علامتیں کیا ظاہر ہوئیں؟ یہ سب پیچھے کے اسباب میں بیان کیا جا چکا ہے۔ تو فرمایا وَنَبِّئُهُمْ، تو ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں اور ان کو خبر دے دیجئے أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ اب پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے۔ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ، ہر شخص اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ جب اس کی باری آئے، جب قوم کی باری آئے تو قوم کے لوگ پانی پئیں، اور جب اونٹنی کی باری آئے تو اونٹنی پانی پیے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دیا۔ یہ ساتھی قیدار ابن صالح تھا جس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹی۔ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ،
تو اس نے تلوار لے کر کے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی تھی، جب اونٹنی کی کوچیں کٹ گئیں تو اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ اسی پہاڑ کی طرف بھاگا، پہاڑ پھٹا اور اس کو اپنے آغوش میں لے لیا اور یہ اونٹنی وہیں پر ختم ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب تم 3 دن اور زندہ رہ لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ اور 3 دن کی علامتیں بھی حضرت صالح علیہ السلام نے بیان کی تھیں، جن کو پیچھے کے اسباق میں بیان کیا جا چکا ہے۔ تو فرمایا فتعاطى فآخر، تو اس نے تلواریں لے کر کے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر سنانے والوں کا فرمان۔ وَلَقَدْ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی۔ فَكَانُوا كَحَصِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو یہ ہو گئے گھروندہ بنانے والے کی سوکھی روندی ہوئی گھاس کی طرح۔ جیسے چرواہے جانوروں میں اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے گھاس اور کانٹوں کا گھروندہ بنا دیا کرتے تھے اور اسی میں سے کچھ گھاس بچ جاتی تھی تو وہ جانوروں کے پیروں تلے آ کر کے روند کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی، بے جان بے طاقت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بالکل اسی گھاس کی طرح ہو گئے، بے جان اور بے طاقت، سب کے سب مرے پڑے تھے اور کوئی بھی کسی کو بچانے والا نہ ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بدفعلی میں مبتلا تھی۔ اس کا بیان بھی سورہ زاریات کے اسباق میں پیچھے گزر چکا ہے، آپ وہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو روکتے رہے، منع کرتے رہے، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، عذاب کے فرشتے بھیجے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بن کر کے آئے۔ قوم لوط نے ان کے ساتھ بھی برا ارادہ کیا، تو حضرت لوط علیہ السلام نے رکاوٹ پیدا کی، لیکن جب یہ لوگ نہیں مانے قوم کے لوگ، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو اندر آنے دیا جائے۔ جب وہ اندر آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے چہروں پر ایک پر مارا، جس سے وہ سب کے سب اندھے ہو گئے، ان کی آنکھیں ہی مٹ گئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے آنکھوں کے نشان بھی باقی نہیں رہے، ایسا لگتا تھا کہ ان کے چہروں پر کبھی آنکھیں تھی ہی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ایمان والوں کو لے کر کے بستی سے نکل جائیں۔ ایمان لانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام تھے اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں تھیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے سب کو لے کر کے نکل گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بستی کو اکھاڑ لیا، آسمان تک لے گئے اور وہاں سے پلٹ دیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے ان پر پتھراؤ بھیجا، پتھر کی بارش فرمائی، اس سے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ نے ایک چشمہ پیدا فرمایا اور اس چشمے کا تفصیلی بیان جو ہے پیچھے سورہ زاریات میں گزر چکا ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر پتھراؤ بھیج دیا۔ الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے جو 3 لوگ تھے جن کو میں نے بیان کیا۔ نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں صبح کے وقت میں نجات دی، صبح سویرے کے وقت میں، صبح صادق کے وقت میں۔ نعمتا من عندنا، اپنی طرف سے احسان فرما کر کے۔ کذالک نجزی من شکر، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر گزار ہو۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور لوط نے ان کو ہماری گرفت سے ڈرایا۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو انہوں نے ڈر کے فرمان میں شک کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے فرمان میں شک کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ ہمیں ایمان خلوص دل کے ساتھ اللہ کے فرمان کو خلوص دل کے ساتھ میں تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ کے فرمان میں شک کرنا اور اپنے ایمان میں شک کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا فتماروا بالنذر، تو انہوں نے ڈر سنانے والوں کے فرمان میں شک کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور انہوں نے ان کے مہمانوں کو بہکانا چاہا، پھسلانا چاہا۔ جو فرشتے مہمان بن کر کے آئے تھے انہوں نے فرشتوں کے ساتھ برا ارادہ کیا۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پر مارا تو ان کی آنکھیں مٹا دی گئیں۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو اب چکھو میرا عذاب اور میرے ڈر سنانے والوں کا فرمان۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور ہم نے انہیں صبح کے وقت نجات دی اور ہم نے ان پر صبح کے وقت بھیج دیا ٹھہرنے والا عذاب جو ان پر ہمیشہ رہے گا، اب کبھی بھی وہ عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں۔
فذوقوا عذابی و نذر، تو چکھو میرا عذاب اور میرے ڈر سنانے والوں کا فرمان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی یاد کرنے والا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرعون کا اور اس کے قوم کا ذکر فرما رہا ہے، جس کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کیا جائے گا۔